الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے مومنوں، 1 منٹ کی مدرسہ چینل میں سے آپ سبھی کو سلام. پیارے دوستو، ہم نے قرآن کریم میں سے ایک آیات کریمہ تلاوت فرمائی. اسی آیات کریمہ کے ماتحت 2-3 باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں. اسی کے ماتحت ایک حدیث شریف بھی ہم نے پڑھی ہے. اسی حدیث کے ماتحت 2-3 باتیں پیش کرنے جا رہا ہوں. آپ غور سے سنیے، انشاءاللہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین ہم کتنے نعمتوں سے آزمایا. اگر ہم نعمتوں کو گنتی کرنے لگے تو ہمارا زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ان نعمتوں کو ہم گنتی کر کے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لا تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، وان تعدوا نعمت اللہ ولا تحصوها، یعنی نعمتوں کو اگر گنتی کیا جائے تو ختم نہیں کر پائیں گے. اسی لیے فلہذا پیارے دوستوں اور بزرگوں، ہم آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کے بارے میں قائم کرنے کی حکم کی ہے. یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے، ایسی راستہ ہے جس کے ذریعہ ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک مطلب کے لیے، اور وہ ہے عبادت. اور عبادت میں سے سب سے بڑا عبادت ہے نماز، کیونکہ نماز کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. نماز کے بغیر ہم جنت کے دروازے میں جو تالا لگا ہوا ہے اس کو نہیں کھول سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ مفتاح الجنہ، یعنی نماز ہی ہے جنت کے کنجی. جنت میں ہم جب جائیں گے تو دروازہ میں تالا لگا ہوا ہوگا. اگر ہمارے پاس نماز کے کنجی ہوں گے تب ہی ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ داخل نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کے سامنے جو ایک حدیث شریف پیش کی ہے، اس حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز ہی ہمارا دین اسلام کی ایک کھوٹی ہے. اگر ایک مکان کو بنایا جائے، ایک بلڈنگ کو بنایا جائے، تو اسی بلڈنگ کو بنانے کے لیے پہلے مضبوطی کے ساتھ اس کی کھوٹیوں کو بنایا جاتا ہے، اس کے بعد عمارت کو کھڑا کیا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح اگر ہمارے دین اسلام کو زندہ رکھنا ہے، ہمیں مسلمان کہنے کا حق ہے، تو ہمارا سب سے پہلا کام ہی ہے نماز. اسی نماز کے بارے میں ہی حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین، یعنی جس نے اس نماز کو قائم کیا اسی نے ہی اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو ترک کیا، چھوڑ دیا، اس نے اپنے دین اسلام کو برباد کیا. لہٰذا میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اور خاص کر کے نوجوان بھائیوں، ہم سب آج کل کے زمانہ انٹرنیٹ کے زمانہ ہے. اسی زمانے میں ہم موبائل لے کے دن کے دن پڑے رہتے ہیں، رات کے رات پڑے رہتے ہیں. نماز کے خیال تک ہمارے دل میں نہیں آتا. مسجد ویران ہو رہی ہے، مسجد خالی جا رہی ہے، مؤذن پکار رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کو آؤ نماز کو، لیکن یہ آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے ضرور، لیکن ہمارے پیروں کو مسجد کی طرف قدم پھیلانے کی طاقت نہیں رکھتے. ہمارے دل میں شیطان نے اتنا جال پھیلایا کہ شیطان نے ہماری زندگی برباد کر دیا. اسی شیطان جو ہمارے سب سے عنقریب دشمن ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کے سب سے عنقریب دشمن ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو دغا دے کے اس کو برباد کر کے جہنم میں جا کے ہی چھوڑے. لہٰذا ہمیں ایک دن مرنا ہے،
اور مرنے سے پہلے موت کے سامان تیار کرنا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پاس وقت کی نماز کو ہم قائم کریں، جہاں بھی رہے، جس حالت میں بھی رہے، جیسا بھی رہے، لیکن خدا کے سب سے بڑا حکم جو نماز ہے اسی نماز کو قائم کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اپنے زندگی کو خوشحالیہ رنگ نمازی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔